جب ڈنمارک میں اور اس کے پہلے سویڈن میں قرآن کی توہین کی گئی تو پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن رکھا کہ قرآن اور کسی بھی ریلیجس بک کی، کسی بھی دھرم کی، کسی بھی ریلیجن کی، کسی بھی کتاب کی توہین کرنا، اس پر پابندی لگایا جائے۔ تو اگرچہ اس میں امریکہ اور برطانیہ، جرمنی، فرانس اور اس طرح کے کچھ اور ملکوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن یہ بہت اچھی بات تھی کہ وہ ریزولوشن جو پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، انڈیا نے اس کا سپورٹ کیا، ہمارے ملک نے اس ریزولوشن کا سپورٹ کیا، اور یہ اچھی چیز ہے۔ کچھ ہماری کامن چیزیں ہیں جس میں ہم آپسی مسائل کو بھول کر اس میں ایک ساتھ اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ریلیجس بکس یا ریلیجس پرسنالٹیز کی توہین کی جائے گی، انسلٹ کی جائے گی، تو یہ کسی بھی دھرم کے لیے اور کسی بھی ریلیجن کے لیے اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، انسانیت کے لیے اچھا نہیں ہے، پوری بشریت اور پوری ہیومنٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے لیے احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، قرآن کی آواز اٹھانا، جلوسوں میں آنا، یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن قرآن کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا حق یہ ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قرآن کے جو اصول ہیں، قرآن کے جو پرنسپلز ہیں، اس کو ہم سب سمجھیں، چونکہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک سوال میں نے لکھنؤ میں رکھا تھا کہ بہت ساری دھارمک کتابیں ہیں، بہت ساری ریلیجس بکس ہیں، لیکن کوئی کسی کتاب کو نہیں جلا تھا، اور جلانا بھی نہیں چاہیے۔ کسی نے آج تک کسی کی کتاب کو نہیں جلایا، نہ بائبل کو، نہ توریت کو، نہ گیتا کو، نہ کسی بھی اور مقدس کتاب کو، اور ہمارے ہاں بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کی دھارمک کتاب کی توہین کی جائے۔ جلانا تو بہت دور کی بات ہے، ذرا بھی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ ہم ہیلدی ڈسکشن کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں بہت ساری باتوں پر، لیکن توہین نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سوال تو ذہن میں اٹھتا ہے، کوشچن مارک، کہ آخر قرآن سے کیوں اتنی مشکل ہے کہ کوئی بھی کتاب نہ جلائی جائے، لیکن قرآن کو بار بار جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہیں سے میں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی تھی کہ جو لوگ قرآن سے آشنا نہیں ہیں، وہ کم سے کم ایک بار آ کر قرآن کو ضرور دیکھیں کہ کوئی بھی کتاب نہیں جلائی جاتی ہے، لیکن قرآن کیوں جلایا جاتا ہے؟ تو قرآن میں کیا ہے جس کو جلایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر قرآن میں باطل ہوتا تو حق لوگ جلا رہے ہوتے، اور اگر قرآن میں حق ہے تو باطل لوگ جلائیں گے، کیونکہ دو ہی طرح کے لوگ ہیں، دو ہی طرح کی اس دنیا میں افراد ہیں، یا تو حق لوگ ہیں، یا باطل لوگ ہیں، یا اچھے لوگ ہیں، یا برے لوگ ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کون لوگ جلا رہے ہیں۔ تو اس سے تو قرآن کی عظمت ثابت ہوتی ہے، اور قرآن جلنے سے مٹنے والا نہیں ہے، قرآن کی روشنی جلنے سے ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو جتنا جلائیں گے اتنی زیادہ اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔